अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है और डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है 5 डेज इन अ वीक। आज थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, अगर मैं बीच में थोड़ा सा जो है वो करूं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है और सुबह सुबह के वक्त जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा एनर्जेटिक होकर आपके लिए जो है वो प्रोग्राम करें, तमाम अपडेट्स जो हमारे पास हैं वो आपको जो है वो दें और आपके साथ जो है वो उसको जो है वो शेयर भी करें। तमाम मामलात और हालात के, हुकूमत के इक़दाम क्या है, मामलात क्या है, सिलसिले क्या हैं, क्या सिचुएशंस जो है वो हो रही हैं, इन प्रोसेसली जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गहमा गहमी, क्या गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है। तो ये चीज़ें जो है वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे में। और मैं हाजिर खिदमत होती हूँ जनाब डेली आपको अपडेट करने के लिए। सुबह सुबह का एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में हमें जब सारी दिन की प्लानिंग्स करनी होती है कि आज सारा दिन हमें क्या करना है। सुबह का ही टाइम होता है कि जब जो है वो इजलास होते हैं असम्बली में और ऐवानों में जो है वो लोग बैठते हैं और ये सब चीज़ें जो है वो तय करते हैं कि आज जो है वो कौन कौन से ऐसे अहम बातें जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे आवाम को बतानी है या कौन सी मीडिया टॉक्स करनी है और कौन से अहम फैसले लेने हैं। अहम फैसले और अहम बात का तयन जो है वो कल बड़ी अहम खबर जो है वो हमारे सामने आई, जो कि खुश आइन भी है। कल तो मतलब मुझे शिकायत ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि क्यों श्रीनगर हाईवे जो है वो उसका नाम रख दिया गया कश्मीर हाईवे का। तो फिर मेरी जो है वो इनके कुछ सीनियर रहनुमाओं से जो है वो बात हुई, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, थोड़ी सी मुझे समझ आई, थोड़ी सी अभी भी नहीं आई, लेकिन बहरहाल हुकूमत का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है और पाकिस्तान की नई असूली जोग्राफियाई हदूद का तयन जो है वो दिखाया गया है। जब तक मैं जिंदा हूँ कश्मीर के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये बयान जो है वो सामने आया है। हुकूमत का एक बड़ा है कि पाकिस्तान की नई असूली जोग्राफियाई हदूद का जो तयन किया गया है वफाकी काबीना ने नए नक्शे की मंजूरी है और कल से आप जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर ये नक्शा जो है वो देख रहे हैं। इस नक्शे की खास बात है क्या? खास बात यह है कि मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और ये खुश आइन बात है। इसमें वजीर आजम जनाब इमरान खान की काबीना को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ साथ हमारा यही उन्होंने कहा है कि हमारा यही नक्शा होगा और नक्शा कौमी उमंगों की तर्जुमानी करता है और सरकारी नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा को भी भिजवाया जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये वजीर आजम का बयान है। मैं अपनी तरफ से भी कह सकती हूँ, आप लोग भी कह सकते हैं कि जब तक हम जिंदा है कश्मीर के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। भारत ने जो 5 अगस्त को इकदाम उठाया ये नक्शा इसकी नफी करता है। मकबूजा कश्मीर का एक ही हल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, एक क्योंकि पाकिस्तान एक पावर है और इंटरनेशनल लेवल पे अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इस नक्शे को जो है वो पेश किया जा रहा है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपको ये जो सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, रेड इंडिकेशंस जो आ रही हैं, इसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, किसी इंडिया का हिस्सा नहीं है, किसी भारत का कोई इससे लेना देना जो है वो मौजूद नहीं है। ये भारत अगर अपने आप को जो है वो वहाँ पे काबिज किए हुए है, 1 साल हो गया है, कर्फ्यू नाफिज हुए हुए, यौम एहतसाल आज कश्मीरियों की तरफ से जो है वो मनाया जा रहा है, हम सब की तरफ से मनाया जा रहा है, हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए ब्लैक कलर भी आज वेयर किया है कि लोग ब्लैक पट्टियां बांध रहे हैं, मैं पूरे का पूरा ब्लैक कलर पहनूं क्योंकि हम इस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस चीज को जो है वो कंडेम करते हैं कि यौम एहतसाल जो कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं, ये हमें किसी कीमत पे मंजूर नहीं है, हम इसकी जो है वो नफी करते हैं। आर्टिकल 370 की बात कर लें तो इसके खात्मे का आज 1 साल यौम एहतसाल मनाया जा रहा है और मुजाहिरों का डर, मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में जो है उन्होंने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है, उनको अपने गुंडों को जो है उसने भारत ने जो है वो मजीद जो है वो वहाँ पे चौकस कर दिया है और आर्टिकल 370 के खात्मे का 1 साल आज कंप्लीट हो चुका है। आज यौम एहतसाल जो है वो मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से ज़ारी यकजहती के लिए रैलियां, इज्तिमा और तकरीबात जो है वो आज आप सारा दिन जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो देखेंगे और मकबूजा कश्मीर में भी मुजाहिरों का जो खौफ और भारतीय फोर्सेज ने मजीद पाबंदियां जो है वो वहाँ पर आयद कर दी हैं, मजीद सिक्योरिटी सख्त कर दी है। श्रीनगर में कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और ये हालात और वाक़यात हुए। डर और खौफ का आलम चेक करें
کہ ریلیاں نہ نکالی جائیں, ہمارے خلاف نعرے بازی نہ کی جائے, لوگوں کو بند کر دو, لوگوں کو باہر نہ نکلنے دو, تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک سال دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, اور اقوام متحدہ اس پر خاموشی کا اظہار کر کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اقوام متحدہ کی جو ہے وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکل رہا کہ ایک سال کسی جگہ پر جو ہے وہ کرفیو نافذ, وہاں کی عوام کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے, وہاں بے دردی سے جو ہے وہ جوانوں کا خون بہایا جائے, وہاں بچوں کے سامنے جو ہے وہ ان کے باپ نانا دادا کو جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے, وہاں کی عورتوں کی بے حرمتی کیا جائے. یہ پوری دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی جو کشمیر میں ہو رہا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, اسی پہ آج ہم سارا دن جو ہے وہ بات کریں گے. یوم احتسال کے حوالے سے بات کریں گے, اس پہ ہمارے کچھ پیکیجز بھی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن ابھی کیونکہ میں جو ہے وہ اس نیوز کو جو ہے وہ کر رہی ہوں, کشمیر کی میں نیوز جب بھی پڑھتی ہوں تو وہ میں ایک دم جو ہے وہ میری جو ایک سینسز ہیں, جو میری ایموشنز ہیں کشمیریوں کے ساتھ, جو میں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہوں, وہ شاید کنٹرول کرنا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ قراردادوں اور 2 منٹ کی خاموشی سے حل نہیں ہوگا, سراج الحق صاحب کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے, اور تحریک آزادی کے لیے کشمیری قیادت اور عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. حکومت کوئی پالیسی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی قیادت کی مشاورت کے بغیر واضح نہ کرے. عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ ہر فورم پہ اٹھائیں گے, اور کشمیر کا مسئلہ قراردادوں اور 2 منٹ کی خاموشی سے حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے, سراج الحق صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے یا پٹیاں باندھ لینے سے یا کالے کپڑے پہن لینے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہم پوری دنیا کو یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. سراج الحق صاحب کی میڈیا سے گفتگو تحریک آزادی کے لیے کشمیری قیادت اور عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ اور کشمیر, یہ اسلام آباد اور کراچی پر حملہ ہے. اب یہ جو اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا بیان سامنے الحق صاحب کا, میں کوشش کروں گی کہ آج ان کو آن کال لوں اور ان سے بات کروں کہ یہ جو معاملہ اور یہ جو بات انہوں نے کی, اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کی ایک اپنی فیلنگز ہیں, وہ ہم سے جو ہے وہ اس کا اظہار خیال کرے. کوشش کروں, وعدہ نہیں کرتی کہ اگر وہ ان کے پاس ٹائم ہوا تو وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیں گے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور پاک افغان رہنماؤں میں کرونا اور امن عمل پہ تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی میں ٹیلی فونک رابطہ, افغان امن کے لیے جو ہے وہ آخری مرحلے پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اہمیت کا حامل ہے. افغان دھڑوں میں بھی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کا جلد شروع ہونے کا امکان جو ہے وہ آپ بہت جلد جو ہے وہ سنیں گے کہ امن کی جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ رنگ لے کر آئیں گی. اور افغان صدر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو ایک یقین دہانی ہے معاہدے کے حوالے سے, اس میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ یہ امید بھی ہے کہ ان میں جو امن معاہدہ ہے بہت جلدی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتھک محنت سے چینی کی قیمت سینچری کر چکی ہے, وفاقی حکومت کو گھر جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اپوزیشن کی تمام جو اپوزیشن ہے, نون لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بڑی جماعتیں ہیں ملک کی اور مینڈیٹ کے ساتھ ہیں, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, حکومت کو گھر جانا چاہیے. مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ وفاق سندھ حکومت کے بغض سے باہر نکلے. ہر بحران کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کی انتھک محنت سے چینی کی جو سینچری تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. حکومت ہمیشہ مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے, اور ہم انہیں مسائل سے توجہ ہٹانے نہیں دیں گے. یہ مسائل جب تک حل نہیں کریں گے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے 10 محرم کے حوالے سے, محرم کی آمد ہے, اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا جو پہلا اسلامی مہینہ ہے وہ اس کا آغاز ہی جو ہے وہ ایک غم سے ہے. ہم جو ہے وہ یاد تازہ ہوتی ہے, اور پنجاب میں 10 محرم کو موبائل سروس بند رہے گی. یہ بند کرنے کا فیصلہ کر دیا. پچھلے بھی کئی سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے, لیکن اس دفعہ بھی جو ہے وہ اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے. مذہبی مداری ہر صورت برقرار رکھیں گے. راجہ بشارت صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس جو ہے وہ بند رہے گی. فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا گیا ہے. زیر قانون بشارت جو وزیر قانون صاحب وہ کہتے ہیں کہ حساس مقامات میں سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے اور مذہبی روی برقرار رکھیں گے, یعنی کہ اجازت بھی دیں گے کہ وہ عزادار جو ہیں وہ اپنے جو ایک دل کی کیفیت ہے, جو اس تکلیف کو, اس
इतने बड़े सानिया को कि दुनिया में शायद इससे बड़ा गम और कोई नहीं है, तो इस गम को जो है वो जब पूरी दुनिया जो है वो देखती है तो इसको प्रिकॉशंस मेजर के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो अपनाया जाएगा। जुलूस निकाले जाएंगे, रैलियां होंगी, लेकिन ज़रा तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट होगा। और 9-10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो मुअत्तल होगी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से आपको बता दें कि आलमी इदारा सेहत जो है वो क्या कहता है। कोरोना वायरस मौसर वैक्सीन की दरियाफ्त में वक्त लगेगा। अभी कोरोना के हवाले से, जो वैक्सीन के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि आने वाली है, काम हो रहा है, अमेरिका से भी खबरें आ रही थी, तो अब उन्होंने कहा है कि फेस मास्क को दुनिया में तहाद की अलामत बना देना चाहिए और कोरोना वैक्सीन की तैयारी की कोशिशें जारी हैं, मगर मौसर दवा की दरियाफ्त में वक्त दरकार है। आलमी इदारे सेहत ने फिर खबरदार कर दिया है, कहा है कि दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। तमाम मुतासरा ममालिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, शहरी फेस मास्क को जिंदगी का हिस्सा बना लें और हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद से ही कोरोना से बचाव मुमकिन है, वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे मास्क वाकई एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ आपको कोविड से ही नहीं, आपको मट्टी से, गर्द से, बैक्टीरिया से, मुख्तलिफ चीज़ों से जो महफूज रखता है। मास्क को वैसे भी यूज़ करना चाहिए कि आप सिर्फ कोरोना की वजह से ना करें कि मास्क कोरोना की वजह से है, वो तो है ही है। कोविड की वजह से तो आपको इसे यूज़ करना ही करना है, एक बीमारी है, लेकिन ये आपको वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से बचाता है कि आपके अंदर जो गर्द, मट्टी और इर्द गिर्द का गुबार, बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं, उनसे भी जो है वो आपको सुकून मिलता है। लेकिन यह है कि मास्क को बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से बताएं आपको, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों के स्कूल से इखराज का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट शाया हो चुकी है। कोरोना वबा में लॉकडाउन के बाइस तदरीसी अमल तातुल का शिकार है और कोरोना वायरस के शोबे की वजह से जो शोबा तालीम पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां साल लॉकडाउन के बाइस 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूल से इखराज का खदशा जाहिर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो कहते हैं कि रवां साल 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे नए तालीमी साल का आगाज नहीं कर सकेंगे। तालीम के हवाले से फैसला कुन मोड़ फैसले मुस्तकबिल पर असरात मुरतब करेंगे। जाहिर बात है कि बच्चे जो है वो 6 महीने से ज्यादा हो गया घर पर बैठे हुए। पूरी वर्ल्ड में ऐसा जो है वो चल रहा है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है कि कोरोना वबा में लॉकडाउन के पास जो तदरीसी अमल है वो तातुल का जो है वो शिकार है। और इसके हवाले से उन्होंने जो डिजिट्स दिए हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे नए तालीमी साल का आगाज नहीं कर पाएंगे, ये एक परेशान कुन बात है। और बच्चों की तालीम और तरबियत जहां बहुत जरूरी है, वहीं पे बच्चों का साल ज़ाया होने का खदशा भी जो है वो बीच में मौजूद है। इसके अलावा जनाब, अवाम के लिए खुशखबरी भी है मेरे पास। अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि एक ट्रैक हम देखते आ रहे हैं लाहौर में, और वो ट्रैक जो है आप देखते हैं कि इधर उधर जो है वो बस बना हुआ है, उसके ऊपर कोई ट्रेन चलती हुई हमें नजर नहीं आती। तो अब हुकूमत ने फैसला कर लिया ऑरेंज ट्रेन चलाने का। 25 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 25 अक्टूबर को मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को अवाम के लिए चला दिया जाएगा। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रेन के पहले सफर का आगाज डेरा गोजरा से होगा। 1 अक्टूबर तक ऑरेंज ट्रेन को चलाने के स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और ऑरेंज ट्रेन के 3 माह का टेस्ट रन मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा बल्कि रन मुकम्मल कर लिया गया है। 15 सितंबर को ट्रेन को की तामीराती काम के बाद मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। और इधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख इरफान इकबाल की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सनतकारों, ताजरों और दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत भी की गई है। तो ये हमने आपको कहा था, हमारे प्रोग्राम में जो है वो ये बात हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि ताजरों को जो भी मसाइल जो दरपेश है वो हम वज़ीर आला तक जो है वो पहुंचाएंगे। मैंने पर्सनली वज़ीर आला तक ये तमाम बातें पहुंचाई, सब उनको नज़र भी आ रहा है, उनको अंदाज़ा भी है इन चीज़ों का। आगे आने वाले वक्त में फ़नकारों से भी जो मैंने वादा किया है वो भी बड़ा अहम जो है वहाँ पे फैसले आने वाले हैं। मीडिया के लिए बड़े अहम फैसले आने वाले हैं। ये मैं अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रही हूँ और इसके हवाले से मुझे पहले ही इल्म है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। अभी ताजरों के मसाइल पर जो है वो गौर हो रहा है, ताजरों के मसाइल हल करने की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह ये 2 मसले, ये 3 मसले हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो रखे थे और इसको हाईलाइट किया था और आपसे वादा किया था कि ये मसले जो है वो हल होंगे, ताजरों के भी, फनकारों के भी और तालीमी मामलात भी। और इसके अलावा रेस्टोरेंट और शादी हाल और सिनेमा हॉल खोलने की सिफारिश भी, इस पर भी गौर किया जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत जल्द जो है वो आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो लेकिन फिर भी आपने अपनी एहतियात जो है वो नहीं छोड़नी है। इसके अलावा जनाब आपको बताते चले कि
انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک ساون آتے ہیں ساون چلے جاتے ہیں، لیکن اخلاق احمد جیسے گلوکار جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے میٹھے مدر نغموں کے ذریعے مداحوں کے دل میں زندہ رہتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیکیج ہے کہ ساون کے حوالے سے ساون آئے اور چلے گئے اور بادل برسے گرجے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جن کے لیے رحمت ہے، جن کے لیے زحمت بن جائے ان کے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو مدر آواز والے اخلاق احمد جیسے گلوکار جو ہمیشہ اپنے میٹھے مدر نغموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ان پہ ایک پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو یہ ایک ہم نے چھوٹا سا پیکیج اور ٹریبیوٹ کے لیے جو ہے وہ اخلاق احمد صاحب کی گلوکاری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو سنوایا، اور ایک بہت ہی لیجنڈ ہمارے جو ہے وہ گلوکار جن کی آواز کے جو نغمے ہیں وہ آج بھی اتنے ٹائم بعد بھی جو ہے مشہور ہیں، اور جو ہے وہ لوگ ان کو بڑے شوق سے جو ہے وہ سنتے ہیں آج بھی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یوم اتصال ہے، کشمیر کے حوالے سے آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے بھارتی فوج کو وہاں پر کرفیو نافذ کیے ہوئے، یعنی 365 دن ہو چکے ہیں، اور کہیں کسی دنیا میں کسی ملک کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر اس طرح سے شہریوں کو اندر نظر بند کر کے ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جائے، ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ کشمیریوں کو زد و کوب کیا جائے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ دیں، اپنی دھرتی چھوڑ دیں، اپنی سرزمین چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں چلے جائیں، یا پھر اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتے رہیں۔ یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، آج ہم اس چیز کا جو ہے وہ احتجاج پر ہیں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، وہاں سے کرفیو ہٹنا چاہیے، اقوام متحدہ کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تمام عالمی طاقت جو ہے عالم اسلام جو ہے ایک پیج پر اکٹھے ہو کر آج جو ہے وہ اقوام متحدہ کے آگے جو ہے وہ یہ بات سامنے رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے، ریکویسٹ کا ٹائم چلا گیا ہے، ہم آپ سے یہ ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ہے کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے، جیسے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جب تک میری سانس باقی ہے تب تک میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھاتا رہوں گا۔ بہترین چیز ہے، بہترین بات ہے، کشمیر کے لیے جذبہ ہونا بہت اچھا ہے، لیکن کشمیر کے لیے اب ہم نے سٹیپ کیا لینا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج مقبوضہ کشمیر کے محاصرے کو جو سال مکمل ہوا ہے اس پہ خصوصی ٹکٹ کا اجرا بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ کیا ہے، اور شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیمپ کے اجرا کا مقصد دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی تقریر سے کشمیر کی آزادی کے لیے جس سفر کا آغاز جو شروع کیا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، 5 اگست کو جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری ہوں گے وہ احتجاج کر کے دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب ضرور کریں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہو جائے گا، اور وزیر اعظم نے پاکستان قوم اور پارلیمنٹ کے ذریعے پوری دنیا کو مودی کا فاش جو اس کی سوچ ہے، جس کا چہرہ ہے وہ دکھایا ہے، اور یادگاری ٹکٹ پوری دنیا میں جائے گا جہاں پوری دنیا کو بھارت کے ظلم کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اس ٹکٹ پہ اس بچے کی تصویر موجود ہے جس کے نانا کو اس کے سامنے گولیوں سے جو ہے وہ چھلنی کیا گیا۔ یہ ٹکٹ کی جو ہے وہ آپ تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کشمیر میں جو 365 دن جو ہے وہ اس کرفیو سے ہو چکے ہیں، جو تکلیف جو پریشانی وہاں پر موجود ہے اور جس طرح سے جو معاملات ہیں وہ آپ جو ہے وہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انجینئر مشتاق احمد صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے، سینئر رہنما حریت کانفرنس، ان سے ہم کشمیر کے حوالے سے جتنے بہتر طریقے سے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، آج کے دن کو جتنے اچھے طریقے سے وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیلنگز ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم اس تکلیف اور اس پریشانی میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو انجینئر مشتاق احمد صاحب جو ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج یوم اتصال کے موقع پر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی سوچ ہے وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، اور ایک حریت رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو یہ فیلنگز ہے جو پوری دنیا میں آج جو ہے وہ جا رہی ہیں ہمارے پروگرام کے تھرو بھی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا یہ پروگرام بہت کھا جاتا ہے۔ اوورسیز جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور جو پاکستانی نہیں بھی ہیں، جو دوسرے ممالک کے بھی جو ہے وہ رہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں جو اردو سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرے پروگرام کا جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ ترجمہ کر کے بھی لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس پروگرام سے جو ہے وہ اتنے متاثر ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ پاکستان سے باہر اس کا ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور جس نے بھی یہ کام شروع کیا ہے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ کیمپین سٹارٹ کی ہے۔ کل ہی مجھے اس کے حوالے سے جو ہے پتہ چلا کہ میرے پروگرام کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انگلش میں جو ہے وہ
डब कर और उसको जो है वो दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए, मेरे टीवी टुडे चैनल के लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। मैं समझती हूँ कि यहाँ आकर जो है ना वो मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा रही। अल्लाह का साथ शख्स के साथ हो, जिसकी मेहनत को अल्लाह ने रंग लगाना हो, तो फिर ऐसे भी जो वो रंग लग जाते हैं। वरना कौन से ऐसे पाकिस्तान के चैनल्स पे चलने वाले प्रोग्राम है जिनके इंग्लिश में जो है वो तर्जुमे होकर जो है वो दूसरे ममालिक में जो है वो चल रहे हैं। सिर्फ ड्रामाज ही होते हैं जिनकी जो है वो डबिंग करके जो है वो चलते हैं, प्रोग्राम्स ऐसा नहीं होता। लेकिन शायद मेरे जज्बात पाकिस्तान के लिए, या मेरे मामलात पाकिस्तान के लिए, या एक मोहब्बत पाकिस्तान से, ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी और कश्मीरियों के लिए जो हमारे जज्बात हैं, आज ये बात जो है वो पूरी दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला जरूर पहुंचेगी। और हम आज जो है वो यौम इत्तिसाल मना रहे हैं, हम कंडेम करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि भारतीयों ने जिस तरह से कश्मीर पर जो है वो मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, और जिस तरह वहाँ के लोगों को जो है वो ख्वार किया जा रहा है, उनसे उनका हक़ खुद इरादियत छीना जा रहा है। और जिस तरह 365 एक बहुत बड़ी बात है, 1 साल हो चुका है जुल्म और बर्बरियत को उन्हें नजर बंद किए हुए कि किस तरह वो जिंदगी को जो है वो वहां जी रहे होंगे। हमें चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए जो है वो किराए में बंद कर दिया जाए और बाहर ना निकलने दिया जाए, और बाहर कर्फ्यू लगाओ, आप खाने पीने की अशिया लेने भी जा सकते हो। तो थिंक अबाउट इट कि आपकी क्या सिचुएशन होगी, आप उस वक्त में कैसा फील कर रहे होंगे। आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा आज के प्रोग्राम में। कश्मीर के हवाले से जो जो जितनी मोहब्बत रखता है, आज मुझे आप लोगों के, तमाम लोगों के कमेंट्स चाहिए। पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान से बाहर से भी चाहिए। आज मैं अपना प्रोग्राम देखूं और आपके कमेंट्स देखूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे प्रोग्राम को जो है वो कहां कहां देखा जा रहा है। आप बल्कि लिखिएगा कि आप किस शहर से या किस मुल्क से और किस जगह से जो है वो आप बिलोंग करते हैं, और कश्मीरियों के लिए आपकी क्या जज्बात है, एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ मुस्लिम भी, और इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं वो भी जो कश्मीरियों के लिए अपने जज्बात रखते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। सोशल मीडिया पर जो है वो ये कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में आप लोगों ने जो है वो अपने कश्मीर के हवाले से जो कमेंट करने, और बहुत बड़े आप लोग बड़े दिल को लगने वाले कमेंट्स करते हैं, आपके दिल की आवाज़ होते हैं, और मैं मुझे सुन के और देख कर और पढ़ कर बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम्स डेली वॉच करती हूँ, खुद वॉच करती हूँ। अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को मजीद बेहतर करने की जो है वो कोशिश जो है वो करती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि अच्छा है या बुरा है। तो कश्मीर के हवाले से जनाब आज जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ये कश्मीर का यौम एहतसाल जो है मनाया जा रहा है। हम पूरी दुनिया को जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और भारत का मकरू चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। इस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, वो मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो है वो शेयर करूँ, तो प्लीज प्ले कीजिएगा। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल करार दे दिया। कहा कि ये वो दिन है जिस दिन कश्मीर का मुहासरा हुआ, ये वो दिन है जिस दिन फौजी कब्जा किया गया, ये मजम्मत का दिन है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे को साल हो गया। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान भर में खसूसी तकरीबात, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, मुजाहिरे, नौजवान नस्ल के लिए ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम, मुजम्मती वॉक्स और कश्मीर पर भारतीय मजालिम के हवाले से आगाही बारे मजालिस और महाफिल। पाकिस्तान हुक्काम ने वाजे कर दिया है कि 5 अगस्त वापस होगा और कश्मीरियों को इनका हक खुद इरादियत मिलेगा, और तब तक पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। पाकिस्तानी कौम का मुतालिबा है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बहुत ज्यादा तशद्दुद और किसी बड़े बहरान के बाद ये मामला हल की जानिब जाए, और तब तक खित्ते में बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान हो जाए। देखा आपने कि किस तरह कश्मीर में जो है वो जुल्म किया जा रहा है, जवान लड़कों को, बच्चों को जो है वो किस तरह शहीद किया जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो भी अपना हक खुद इरादियत लेने के लिए जो है वो सड़क पे निकलता है, या अपने घर वालों के लिए कोई सामान ही लेने के लिए निकलता है, कुछ भी उसके साथ जो है वो ये दरिंदों जैसा जो है वो सलूक किया जाता है। मासूम बच्चों के सामने उनके अपने घर वालों को तशद्दुद किया जाता है, उनको उनकी जानें जो है वो ले ली जाती हैं, उन्हें शहीद किया जाता है, औरतों की बेहुरमती की जाती है।
وہاں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت سے گرا ہوا سلوک جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ اس پہ خاموش ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی، ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے پہ ثالثی کا کردار ادا کروں گا۔ وہ کیا ثالثی کا کردار ادا کرے گا جو خود ہی جو ہے وہ اندر خانے بھارت سے جو ہے وہ ملا ہوا ہے؟ سارے یہ جو ہے ان کی ایک بے نقاب چہرے ہیں جو بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور ان کی باتیں ہیں جو بے نقاب ہو جاتی ہیں، اور ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں جو مینٹلی بھی ڈسٹرب ہیں، جو خود بھی ڈسٹرب ہے، دنیا کو بھی ڈسٹرب رکھتے ہیں، اس ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے معاملات جو ہیں وہ تباہ کن سچویشن کی طرف جو ہے وہ آگے ہیں۔ خود امریکہ والے بھی جو ہے وہ اس آدمی سے خوش نہیں ہیں، لیکن مجبوری ایسی ہے کہ اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا مجبوری بن چکا ہے۔ تو کشمیر کے حوالے سے جو ثالثی کا جو کردار انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور وہ کریں گے بھی کس طرح سے، کیونکہ جب سب کچھ جو ہے وہ اس کے اشاروں پر ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے ڈر اور خوف اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اور کشمیر کی ظلم اور بربریت پوری دنیا دیکھ کر خاموش ہے، میں تو اس پہ حیران ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر مشتاق صاحب نے، جو کہ سینئر حریت کانفرنس رہنما ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا کرم، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ خوش رہیے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ یہ بتائیے گا کشمیر کے حوالے سے یوم اتصال آج 365 دن ہو گئے، اور کسی دنیا سے کہیں سے کوئی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھی۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ ہے، ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اپنے پروگرامز میں بھی جتنا کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم کشمیریوں کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دراصل جو یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے یہ ہے تماچا یو این او پر، چونکہ کشمیر ریکوگنائزڈ ہے، ڈسپیوٹ جو یو این او نے تسلیم کیا ہے، بھارت خود گیا یو این او، اور دنیا نے تسلیم کیا کشمیریوں کو رائے شماری کا حق ملے گا، اور بھارت اور پاکستان اور بھارت نے تسلیم کیا۔ ہماری پاکستان سے ہمدردی یہ ہے کہ پاکستان تسلیم کر رہا جی کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے، لیکن انڈیا از یوٹیلائزنگ آل بروٹل ٹیکسز، گریڈ ٹیکسز ٹو کرب دس ماس ڈیموکریٹک فریڈم موومنٹ۔ دنیا کو چاہیے تھا کہ اس خطے کے سیکورٹی کے لیے، اس خطے کی خوشحالی کے لیے، امن عامہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دے، لیکن دنیا نے کرمنل خاموشی اختیار کی۔ اس کا خمیازہ دنیا کو اٹھانے پڑے گا، کیونکہ پاکستان بھی امن چاہتا ہے، کشمیری بھی جنگ نہیں چاہتے، کشمیری اپنا حق، بنیادی حق جو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان کو دیا جائے۔ اب یہ جو آج کا دن ہے 5 اگست، یہ تماچا ہے یو این او کا، اس لیے کہ جو یو این او کی ریزولوشن کے مطابق لوگوں کو حق دیا جائے، اور یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچایا بھارت نے۔ کچھ 370 اور 35A کے تحت بھارت نے کہا تھا کہ ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی خصوصی حیثیت تھی کشمیریوں کی پہلے سے ہی، ڈوگرا کے وقت میں بھی تھی خصوصی حیثیت، کیونکہ جو خطہ کشمیر ہے یہ آبادی، یہ ایسا خطہ ہے جہاں اگر لوگ خریدنا چاہے تو وہاں لوکل سارا ایٹماسفیئر ختم ہوگا، اگر وہ زیادہ بڑا انڈسٹریل ایریا بنے گا تو وہ سارا خطہ ختم ہوگا، وہاں کے جنگلات ختم ہوں گے۔ اس کے کچھ بیک گراؤنڈ تھا، اس کا جغرافی بیک گراؤنڈ، انوائرمنٹل بیک گراؤنڈ تھا، یہ 370 کیوں لگایا گیا تھا۔ لیکن بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے اس خصوصی حیثیت یعنی کہ اپنے قوانین کی بھی وائلیشن کی۔ ایک تو ہو گئے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن، جو انہوں نے کشمیر پر غصبانہ قبضہ کر کے ابھی تک حق نہیں دیا کشمیر۔ دوسرا ہو گیا اپنے قوانین کی بے حرمتی کی۔ اس طرح حالانکہ 370 جو یہ انہوں نے منسوخ کیا، اس کے لیے کشمیر کی اسمبلی سے، نام نہاد اسمبلی سے ہی، لیکن وہاں سے منظوری ملنی تھی، تب ہی وہ کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو صرف سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا، اپنے ٹو ہائیڈ دیئر کرائمز، جو انہوں نے وعدے کیے تھے بھارتی اپنے باشندوں سے، بی جے پی نے اس کو وہ پورا نہیں کر سکا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کے میڈیا دیکھے، وہ صرف پاکستان، کشمیر، مسلمان یہی کہتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو یہ باور کرایا، اچھا انہوں نے چیٹ بھی کیا اپنے لوگوں کو، یعنی کہ بھارتی لوگ سمجھتے ہیں
کہ آج قبضہ ہو گیا کشمیر پہ بھارت کا غازبانہ، حالانکہ اس سے پہلے ہی غازبانہ قبضہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے قوانین کی وائلیشن کی. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ ان قوانین کی منسوخی کے بعد انہوں نے ظلم، انہوں نے کیا رکھا، انہوں نے لاک ڈاؤن میں رکھا لوگوں کو. 1 سال گزرا. ہیومن رائٹس بگ وائلیشن ہے. دنیا کو لاک ڈاؤن جو کورونا کا ہوا، اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن میں کیا گزرا. حالانکہ وہ تھا احتیاطیہ لاک ڈاؤن، کورونا لاک ڈاؤن، اس میں تو فیسلٹیز ملتی ہیں، لیکن جو جبری لاک ڈاؤن بھارت نے رکھا 1 سال سے، اس میں پتہ نہیں دور دراز ایریا میں آپ تک بھی نہیں پہنچا. ہم چونکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کشمیری ایسپریشن، ہم تک بھی کچھ واقعات جو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں معلوم نہیں. انہوں نے نیٹ بند کیا، انہوں نے نیٹ پہ اس پہ شاٹگن لگایا، اس پہ میڈیا پہ کئی جرنلسٹوں کو NIA اور دوسرے جو ان کے فاشسٹ قوانین ہیں، کالے قوانین، ان کے تحت انہوں نے نظر بند کیا. کئی بچوں کو آپ یہ سمجھے، ایک تو ہو گیا لاک ڈاؤن، اس لاک ڈاؤن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا گیا اور ان کا اتا پتہ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کسی جگہ جیل رکھا، تھانے میں، ادھر ادھر. اب ان کے والدین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آرمی افسر کے پاس جا رہے ہیں، تھانے میں جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ادھر ہے ادھر ہے. مطلب ساری ان کی، ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو ساری فیملی افیکٹڈ ہوتی ہے. انہوں نے نہ صرف 200 سے زیادہ مارے، 300 اس دوران. اس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں بچوں کو اٹھا کے کہ یار آپ پتھر پھینکتے ہیں، آپ اس طرح وائلیٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ کر خاموش ہے، اور اس پر جو ہے وہ کووڈ کے حالات بھی ہیں، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ یہ سارے ظلم اور بربریت دیکھ رہی ہے. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. اس کووڈ نے ساری جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ہر بندے کو، ہر جگہ کو، ہر ملک کو. کسی ایک ملک کو افیکٹ نہیں کیا، تمام دنیا کی پورے لوگ جو ہے، چاہے وہ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کشمیر کی بد دعا ہے. اگر ہم اس کو سمجھنے پر آئیں تو ہم اسے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت وہاں پر ہو رہی ہے، شاید یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی بہت سے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے بھی، اور میرا ایک خاص سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا ایک بڑا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو ایڈ کیا گیا ہے. کشمیر کے نقشہ جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور نئی اصولی جغرافیہ حدود کا تعاون جو کیا گیا ہے، اس میں وفاقی کابینہ نے جو نئے نقشے کی منظوری دی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا. اصل میں بھارت نے اپنے جو کرائم چھپانے کے لیے ایک نقشہ پیش، اس میں انہوں نے کچھ علاقہ، سارا جموں کشمیر اپنا حصہ قرار دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ادھر پاکستان کا کچھ علاقہ بھی سرکے کا وہ اپنا حصہ قرار دیا، ٹھیک ہے. آج تک پاکستان صرف جغرافی اسٹیٹ یہ شائع کر رہا تھا، لیکن آج جو سیاسی نقشہ انہوں نے پیش کیا، یہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. انہوں نے واضح دنیا کو پیغام دیا. دیکھیے نا ایک اصولی بات ہے، اس میں کوئی نہیں ہے یہ نیوٹرل، دو رائے نہیں ہے. ایز پر دا 2 نیشن تھیوری کشمیر از پارٹ آف پاکستان. اچھا اب انڈیا دیکھیے نا، ایک اوپن ڈبیٹ ہو، ایک اوپن ڈبیٹ، اس میں کہے بھارت نہیں جی ہمارے مہاراجا نے کیا، مہاراجا جو ادھر تھا ہندو، اس نے اکارڈ کیا انڈیا کے ساتھ، چلے مان لیا جائے یہ انڈیا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب نظام نے، حیدرآباد کے نظام نے، جوناگڑھ کے نظام نے، حکمران نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، پھر تو جوناگڑھ اور حیدرآباد پاکستان کا حصہ ہے. اگر مان لیا انڈیا کی جو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب انڈیا نے ادھر کیا کہا؟ انڈیا نے کہا یہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. ایز پر دا 2 نیشن تھیوری ہندو میجورٹی ہے یہاں جوناگڑھ میں بھی اور ادھر حیدرآباد میں بھی، لہذا یہ انڈیا کا حصہ ہے. اور بزور شمشیر انہوں نے 2 لاکھ حیدرآباد میں لوگ مر گئے. ان میں جو نظام کے فوجی تھے، مسلمان بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، ان کو مارا گیا. اور گاؤں، حیدرآباد کے گاؤں میں کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ لوگوں کو پتا نہیں. اچھا اب کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غازبانہ، انہوں نے بہانہ بنایا
یہاں جی قبائل آئے ہیں، یہاں جی وہ آئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے میر پور آزاد کشمیر علاقے میں پہلے ہی پٹیالہ کے فوجی، مہاراجہ کے فوجی اور یہ ہندوتا کے گنڈے انہوں نے خون خرابہ شروع کیا. بالکل ایسے ہی، انہوں نے فوج یہ جو پوری دنیا کو انجینئر صاحب اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کشمیر حصہ کس کا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کشمیر پاکستان نے ثابت کر دیا ہے. اگر انہوں نے نقشے میں بتانا کہ پاکستان پھر بھی کہتا ہے خطہ اپنا خطہ ہونے کے باوجود عمران خان نے واضح کہا کہ یار کہ کشمیریوں کو پوچھا جائے، اور ادھر نقشے میں لکھا ہے کہ اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ایز پر دا یو این ریزولوشن. یعنی پاکستان نے نقشے میں بھی دکھایا کہ ہم وی ول ناٹ امپوز اوور ول ٹو کشمیریز، ہم ان کو ان کا حق تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہے یہ پاکستان کا پولیٹیکلی، جغرافی طور ہر طرح میں، مطلب ہر طرح میں یہ اسپرچول انڈر اسپرچول ٹرمز. انجینئر صاحب آپ سے ہم بات کا سلسلہ یہاں پر ختم نہیں کریں گے، ابھی ہمیں یہاں پہ کیونکہ پروگرام میں بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. میں دوبارہ آپ کو کال کرواتی ہوں، آپ ہمیں جوائن کیجئے گا. ہم کشمیر کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ آج بات کرنا چاہتے ہیں. ہم کشمیر کی وہ تصویر جو اس وقت کشمیر میں واقعی ہے کہ آج کرفیو مزید سخت کر دیا گیا ہے، زیادہ سختی بڑھا دی گئی ہے، کشمیر میں ریلیاں نکالنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے یوم احتسال پہ. بھارت اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انجینئر مشتاق صاحب کو ہم دوبارہ سے آن کال جو ہے وہ لیں گے، اور دیوان صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ حریت رہنما وہ بھی جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے، انہیں بھی جو ہے وہ لیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر یہ سارے ڈسکشن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے، اور آپ کو آج بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کس طرح ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے وہ 365 دن سے دنیا میں مثال نہیں ملتی اس بات کی، اور پوری دنیا خاموش ہے، عالم اسلام خاموش ہے. آج آواز بلند کرنے کا دن ہے، اور ہم یہ آواز جو ہے وہ وہاں تک ضرور پہنچائیں گے جہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پر مسلط کی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی. گڈ مارننگ ونس اگین. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے، آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور آج یوم احتسال منایا جا رہا ہے کشمیریوں کے حوالے سے. یہ دن 365 دن ہو گئے کشمیریوں کو پابندے سلاسل ہوئے، اور آج ہم جو ہے وہ حریت رہنما جو ہمارے ساتھ سینئر ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سندھ کی حوالے سے جو ہے معاملات کیا ہیں، کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ صوبوں کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے. پنجاب سے تو یہ خبریں ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے سردار عثمان بزدار صاحب وہ گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے چیننگ کراس تک جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی، اور 10:30 بجے جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی جو ہے وہ کریں گے. یہ تو ابھی کی جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ خبر ہے. لیکن سندھ سے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب نے. سندھ کی کیا صورتحال ہے اور کشمیریوں کے لیے جو جذبے سندھ سے آ رہے ہیں ہم اس کو بھی جاننا چاہیں گے. السلام علیکم ناصر حسین شاہ صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا آج یوم احتسال کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے، اور سندھ کی طرف سے جو ہے وہ آج آپ لوگوں کا کیا جو ہے وہ ریلی نکلنی ہے اور کیا جو ہے وہ اقدامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں، یہاں پہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج چیف منسٹر صاحب نے بھی 10:30 بجے ایک ریلی رکھی ہے، جس میں ہم سب لوگ پوری کیبنٹ ممبرز، کونسل اسمبلی کے اور دیگر سول سوسائٹی سے سب لوگ اس میں شامل ہیں. اور پھر آج ہم نے اپنا سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی رکھا ہے خصوصی طور پر ایک دن کے لیے کشمیر کے لیے ہی. اس میں ہمارا ریزولوشن جو ہے وہ پاس کریں گے، اور اسی طرح پورے صوبے میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، پروگرام بھی ارینج کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے تشخص پر مودی نے جو یہ حملہ کیا، اس کو آج 1 سال پورا ہو گیا ہے، اور آج کشمیر دنیا کی ایسی جیل بن گیا ہے جس کا ہر گھر قید خانہ ہے اور ہر آنگن قبرستان بن گیا ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور تب تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک ان سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوتا، مودی سرکار سے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی. اور ہمارے اختلاف سیاسی طور پر کچھ بھی صحیح فیڈرل گورنمنٹ سے یا کوئی، لیکن اس میں ہم ساتھ ہیں.
بالکل کشمیر کے معاملے میں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم سب ایک ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، حکومت کا ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے کہ اصولی جغرافی حدود کا تعاون کیا گیا ہے، نقشے کی منظوری، اور اس میں کشمیر کو جو حصہ دکھایا گیا ہے، اقوام متحدہ کے سامنے یہ نقشہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج کے دن اور کشمیریوں کے معاملے پر ہم ہر ان کے قدم کی جو ہے حمایت کرتے ہیں، میں بھی ہمیں کچھ ریزرویشن جو ہمارا اپنا طریقہ کار ہو، لیکن آج ہم یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز اس معاملے میں سب ہوگی اور کشمیریوں کے حق میں ہوگی، اس میں ہم ساتھ ہیں، نقشہ ہو، کوئی اور ایفرٹ ہو، ہم سب ایک ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اگر ہم بات کر لیں کہ آج جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور آج یوم اتصال منایا جا رہا ہے، ایک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا ہے جس پہ اس بچے کی تصویر ہے کہ جس کو جو ہے اس کے نانا کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں جو یہ میسج ایک بھیج رہی ہے پاکستانی ہم ایز اے مسلم، اس کا کتنا اثر ہوگا؟ جی بالکل اس کا اثر ہوگا، اور ہوا ہے، اور یہ تو ایک تصویر ہے جو سامنے آئی، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی معصوم بچوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی تصاویر ہوں گی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ افسوس بھی بڑا ہوتا ہے کہ عالمی برادری کی جو خاموشی ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا آگے آئیں، وہ ایک کرتے تو ہیں کہ جی ہاں بالکل یہ اس طرح ہے، لیکن وہ ویسے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کشمیریوں کی کوئی مدد ہو سکے۔ تو اس میں ہمیں وہ جو ایک عام سا جملہ ہے کہ ان کو ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ وہ کب جاگیں گے، کہ کتنے ابھی وہ انتظار کریں گے کہ اور کیا ہو جائے کشمیر میں وہاں پہ، اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے سر۔ کراچی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ سے ایک سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ موسم کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں بھی بارشوں کے اور کافی طوفانی بارشوں کے جو ہے وہ انڈیکیشنز جو ہے وہ جاری ہیں، اس حوالے سے وہاں اقدامات جو ہے وہ کتنے تیز کر دیے گئے ہیں؟ ندی نالوں کی صفائی کے معاملات جیسے NDMA کے جو ہے وہ حوالے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح سے پہلے کراچی کے حالات ہوئے ویسے تو نہیں ہوں گے؟ کچھ ہمیں جو ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملے گا، لوگوں کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے، اور آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ نالوں کی صفائی KMC کا کام ہے، جو بڑے 38 نالے تھے اور باقی چھوٹے نالے ہیں جو DMC صاف کرتی ہیں۔ KMC کی سپورٹ میں چیف منسٹر صاحب نے خصوصی فنڈ دیے، ایک وہ عام تاثر سا بھرا ہوا ہے کہ ورلڈ بینک نے پتہ نہیں کروڑوں روپے دے دیں، اربوں روپے دے دیں، 1 روپیہ بھی ان کی طرف سے ابھی نہیں آیا، تو یہ CM صاحب نے دیا، اور 38 نالوں میں سے NDMA صرف 3 نالوں کی انہوں نے صفائی اپنے ذمہ دی ہے، جس میں ہم ان کو بالکل سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ان بڑے 38 نالوں میں سے بھی 35 نالے ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے، جس میں KMC، سویپ اور نیسپاک آن بورڈ ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو چھوٹے نالے ہیں ان پہ بھی کل بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک لحاظ سے پورے سندھ کا دورہ کیا، میرپور خاص ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، پھر کراچی ڈویژن کی بھی انہوں نے میٹنگ رکھی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ تھے، اور سب نے مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے شہریوں کو ہر لحاظ سے کوشش کریں گے کہ ان کی سہولیات کا خیال رکھیں اور انہیں کسی قسم کی دشواریاں نہ ہوں۔ بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ نے ریلی میں شرکت کرنی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے سندھ میں جو ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور دوسری بڑی شخصیات اور خود ناصر حسین شاہ صاحب بھی جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ پنجاب سے بھی ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ صدر عارف علوی اور مختلف جو بڑی شخصیات ہیں وہ ریلی میں جو شریک ہو رہی ہیں۔ مختلف ریلیاں کہاں کہاں سے نکالی جا رہی ہیں، ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ وہاں سے اپڈیٹ کرتے ہیں اور لیے چلتے ہیں کہ جہاں سے جو ہے ہم اس کو لائیو جو ہے وہ آپ کو وہاں لے کے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کہاں کون کون سی ریلیاں جو ہے کشمیر سے یوم اتصال کے طور پہ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آخری سوال میرا ہے، کل ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی، پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی، وزارت خارجہ میں اجلاس ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود کی قیادت میں، اور جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی اس سے اتفاق کیا، اس کو بڑی پیش رفت کہتے ہیں۔ کشمیر کے اوپر سب اکٹھے ہیں، کشمیر کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کے نہیں ہے، سب پاکستانی اور یکجا ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ بات کرتے۔ ناصرین، اس وقت
جی، تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کی اپڈیٹس جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں، اور جو ہے وہ یہ تمام جگہیں جہاں سے جو ہے وہ آج یوم اتصال کے طور پہ کشمیریوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح سے ابھی ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ اس وقت کشمیر بن چکا ہے، اور کشمیریوں کے یہ حالات اور واقعات ہیں۔ جہاں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیا سندھ سے، وہیں پنجاب کا موقف بھی جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہے گورنر ہاؤس سے جو ہے وہ چیرنگ کراس کی طرف جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور 10:30 یا 10:45 تک جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی جو ہے وہ ان کی سامنے آئے گی، اور میرا خیال ہے وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم انفارمیشن کے ان کے جو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں فیڈرل، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے، تو ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے محی الدین صاحب، جو کہ اس کو پراپر طریقے سے کشمیر کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے چیئرمین ہیں کمیٹی کے، اور ابھی جو ہے وہ راستے میں ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، پی ایم ہاؤس وہاں پر جو تقریب ہے کشمیر کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم دے دیں، تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ آن کال لے کر جو ہے وہ آپ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتا سکیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شامل کریں گے، اور ان سے انفارمیشن لیں گے کہ آج ریلیاں کہاں کہاں نکالی جا رہی ہیں، کیا معاملات ہو رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اب صرف جو ہے وہ کالی پٹی باندھ لینے سے اور کچھ منٹ کی کچھ سیکنڈ کی خاموشی کرنے سے کیا ہم کشمیر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم وہاں سے بھارتی بربریت کو، جو ایک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو لوگوں پر وہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنے میں جس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، کیا مزید کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا 70 سالوں سے جو ظلم اور بربریت وہاں پر جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھائی جا رہی ہے؟ میں کہتی ہوں کون سا ایسا ظلم ہے جو کشمیر میں نہیں ہو رہا؟ عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہر شخص پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کو ایسے اذیت پہنچائی جا رہی ہے کہ دنیا اس پر جو ہے وہ خاموش ہے، اور ہم حیران ہیں کہ کیسے خاموش ہے۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں، اور پراپر طریقے سے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، آزاد کشمیر کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے آج یوم اتصال کے حوالے سے جو ہے وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور کس طرح سے۔ السلام علیکم غلام محی الدین صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر جی۔ سر، آپ کو معذرت کہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، آپ اس ٹائم جو ہے وہ راستے میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا ہے یوم اتصال کے حوالے سے کشمیریوں سے یکجہتی، محبت کا اظہار، اور آج جو پابند سلاسل ہوئے ہوئے انہیں 365 دن ہو گئے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے کسی موڑ پہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اب جو اس کے پاس ایک جوازیت تھی، یہ کشمیر کا جو اس نے پنڈت جو مہاراجا سے جو کیا تھا معاہدہ 320 اور 35 سے، وہ بھی اس نے ختم کر دیا خود ہی، جبکہ وہ کرنے کا مجال نہیں، اس کا کانسٹیٹیوشن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ وہاں پہ آر ایس ایس اور اس جو سارے جو ہے اس وقت وہ آیا انتہا پسندوں کے ہاتھ گورنمنٹ ہے، وہاں یہ تمام پریشان ہے۔ یہ تو بھارت کی ہے، اور 1 سال ہو گیا آج کشمیریوں کو پابند سلاسل کیا ہوا، ان کا کاروبار ہر چیز، اور اب تو وہ سنا اتنی میرے سارے عزیز رشتے دار وہاں ہیں، اب تو بے گناہ لوگوں کو پکڑتے ہوئے کل کر رہے ہیں تاکہ خوف ڈالنے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بند، اوپر سے راشن ترسیل بند، ان کی کوئی بزنس ان کے خراب، اور وہاں پہ اب جو لوگوں کو غیر جو ہے ریاستی لوگوں کو لا کر بات کرنا تاکہ وہاں جو آبادی کا تناسب ہے اس کو خراب کیا جائے، کہ وہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے۔ یہ سارے ظلم زیادتیاں دنیا میں یہ، اور یہ سب وہ اسرائیل کے کہنے پر، نیتن یاہو کے کہنے پر کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کو ظلم کرو گے تم مجھ سے بھی طاقتور ہو گئے، یہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ قوم متحدہ نے بھی اس کو دہشت گرد قرار دیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ علاقہ اقوام متحدہ نے کہا یہ ٹیریٹری جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور اسی وجہ سے چائنا نے گلوان آبادی اور یہ سارے قبضے کیے ہیں۔ اب اس کو دنیا کوئی روک نہیں سکتی جو بھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہ اب انشاءاللہ تعالی جو دار اندازی ہمارے ملک میں کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اگلے کچھ جو آنے والا وقت ہے وہاں پہ کشمیری اٹھیں گے، اور کوئی جنگ کا بھی کوئی ایسا ماحول بنا تو پاکستانی قوم ساری تیار ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بھارت کو اس چیز کی اب جو ہے نا دنیا میں بھی وہ پذیرائی نہیں ملے گی، اس پہ بھی ہم کام کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ۔ اور عمران خان نے بڑا اچھا
خطاب کیا اس مرتبہ، اور بہت لمبا ٹائم خطاب کیا اس نے، دین کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی، کشمیریوں کے بھی وہ صحیح سفیر ہیں، انہوں نے کہا میں ایمبیسیڈر ہوں ان کا، ہماری پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے، تو یہ اچھی باتیں اسائنمنٹ ہے ان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، ان کا آخری امید ہی پاکستان ہے، تو ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ دنیا میں تو مذمتوں سے تو نہیں باتیں بنتی نا، تو ہمارے تو روز بندے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ کنٹرول لائن پہ بھی، روزانہ بھارت جارحیت کر رہا ہے، اور ان کے بھی بندے، اگر ہم گولی چلاتے ہیں تو ادھر بھی مسلمان ہیں جو مرتے ہیں، ہمیں اس کا دکھ ہمیں دیکھ کر کرنا ہوتا ہے، وہ ہر آندھے طریقے سے کرتے ہیں، گولے برسا رہے ہیں، انہیں کیا کہ یہاں کون رہتا ہے کون نہیں، کیونکہ ادھر مسلمان آبادی ہے ساری، تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کر وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ہماری عوام بھی، آج ساری دنیا، اب لاہور گورنر سے اس وقت جلوس نکل رہا ہے، اور پھر سارے لاہور میں آپ دیکھیں کیمپ لگے کشمیریوں کے حق میں، اور دوسرا ہم نے بھی، میں نے خود اپنے لاہور آفس میں، آج ہمارا پروگرام ہے یہ کشمیر کے سلسلے میں، یہ جو 1 سال مکمل ہو رہا ہے، تو ساری قوم جو ہے اس کا جذبہ جوان ہے، اور وہ کشمیریوں کا جذبہ جوان ہے، جن کے گھروں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد سے لوگوں کے گھروں سے بچیاں اٹھا کر جوان لے گئے ہیں، اور کل کر رہے ہیں، یہ اتنا ظلم اور زیادتی دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہے، وہ ہوتے عیسائی، وہ ہوتے کوئی اور قوم، تو 8 دن میں وہ معاملات حل ہونے تھے۔ یہ طاقت کی دنیا ہے، یہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یہ بھی طاقت کے زور پہ چل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ٹکٹ پیش کی جا رہی ہے، جو ٹکٹ پوری دنیا میں جو وہ دکھائی جا رہی ہے، وہ منہ بولتا ثبوت ہے بھارت کی بربریت اور ظلم کی انتہا کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کب تک کشمیری جو ہے وہ جھیلتے رہیں گے یہ دکھ اور یہ تکلیف، اور کب تک بھارت کو اس طرح بے لگام جو ہے وہ چھوڑے رکھے گا اقوام متحدہ؟ کیوں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ میری ایک بات سنیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے جو چائنا نے کی ہے نا، اس کا کافی ایریا جو ہے آگے لداخ میں جو لداخ میں، وہ کہتا میرا، وہ دیکھیے نا، اب کوئی دنیا اس کو روکنے کی طاقت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس میں چائنا بھی فری کا بنا ہوا ہے، پاکستان بھی ہے، اور یہ کل پرسوں جب بھی آپ دیکھیں گے کسی وقت یہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کا یہ کام شروع ہوا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب کوئی قومیں تب تک نہیں جیتتی جب تک اس کے اندر جو امن نہ ہو، تو وہاں تو سارے لوگ خلاف ہیں، بھارت اس بات کو سمجھ نہیں رہا، یہ تو اس کے ٹکڑے کر کے جائے گا، یہ جو آیا ہوا ہے مودی، یہ تو نہ جمہوری ہے، نہ اس کا کوئی سوچ مثبت ہے، نہ یہ، اس کو تو صرف دماغ میں ایک ہی بہت چڑھا ہوا ہے۔ اب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں کی اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہیں وہ محبوبہ مفتی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ اپیل کر رہی ہیں، راہل گاندھی نے بھی جو ہے وہ اپیل کی ہے، اور جتنے حریت رہنما جو ان کو نظر بند کر دیتے ہیں، پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جن کو جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے، ان تمام کے لیے جو ہے آواز بلند ہو رہی ہے۔ انڈیا سے خود بھارت کے اپنے لوگ جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے، یہ اور اس سے بڑا جو ہے وہ تھپڑ یا تماچا جو ہے وہ ان کے منہ پر کیا لگے گا؟ میں ایک بات بتاؤں، قائد اعظم کا وہ نظریہ جو تھا نا، 2 قومی نظریہ، آج سچ ثابت ہوا، یہ وہی انڈیا نواز سے، یہ محبوبہ مفتی، یہ فاروق عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ، اور شیخ عبداللہ کی جو اولاد ہے، یہ ساری آج دیکھو نا، وہ کہنے پر مجبور ہوئے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا وفاد نہیں ہو سکتے، اور یہ چیز انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم سے نہیں کیا۔ ہم سچی بات ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ڈائلاگ کیے، ہماری ساری حکومتوں نے، چاہے اس میں مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی بات ہے، سب نے، فوجی آئے ہیں ہمارے، انہوں نے فوجی گورنمنٹ نے بھی بات چیت کی ہے، لیکن بھارت کسی موڑ پہ اس نے نہیں کشمیریوں کے بارے میں کوئی چیز اس نے سوچی کہ چلے کوئی معاملات ہم کے ساتھ کر لیں، اور وہ جنگ کے دہانے پہ جا رہا ہے، اور یہ جنگ اگر ہوتی ہے، دنیا یہ سوچ لے کہ یہ اتنا ٹائم 72 سال سے ہم پاکستان کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھا رہا ہے، اوپر اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا مجرم ہے، انہوں نے آج اسرائیل جو کر رہا ہے، سچی بات میں تو یہی کہوں گا، یہ جو اقوام عالم کا بنا ہوا ہے اقوام متحدہ، یہ تو میروں کے لیے بنا ہوا ہے، طاقتوروں کے لیے بنا ہوا ہے، جن کے پاس ویٹو ہے، تو چائنا نے 3 دن میں کرایا نا اس کا فیصلہ وہاں سے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کہا نا انہوں نے، یہ انڈیا کی نہیں ہے ٹیریٹری۔ تو اب آج آپ لوگوں کا کیا پلان ہے کشمیر کے حوالے سے؟ ریلی میں شرکت کر رہے ہیں؟ دیکھیں گے، پرائم منسٹر کا بھی آنے کا پروگرام تھا، دیکھیں اللہ کرے وہ آ جائیں، آج 11 بجے ان کا خطاب تھا، 11 ساڑھے 11 بجے وہ بھی ہوگا،
تو جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کے میڈیا تو ہر وقت انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ. ہم تو بہرحال یہ آنا بنتا تھا. گورنمنٹ پاکستان سے صدر آئے, وزیر اعظم آئے, کوئی آئے تو یہ یکجہتی کا میسج جائے گا ان کشمیریوں کو. میرے سارے ادھر رشتے دار ہیں, آپ یقین کریں 2 یا 3 مرتبہ صرف کسی وقت وہ نیٹ سے مل گئی یہ بات, ورنہ کوئی نیٹ نہیں باندھا. سارا کچھ آپ بتائیں, گھر میں قید یہی ایک ٹیلی فون کی سہولت ہے, بندہ بات چیت کر لیتا, وہ بھی انہوں نے ختم کی ہوئی ہے. تو میڈیا وہاں نہیں جا سکتا, کتنا کو ظلم وہ برداشت کرے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ دلیر ہے اور ان کے حوصلے جوان ہیں. پاکستان کے لیے جیتے مرتے ہیں بیچارے. سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب یہ ظلم مٹنے کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی دیکھیں گے, کشمیریوں کو ان کا حق ضرور ملے گا. بہت شکریہ دیوان صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک گفتگو رہے, اور کشمیر کے حوالے سے آپ نے اپنے اظہار خیال بھی کیا, اور ساتھ وہاں کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی کیا کہ وہاں لوگ جو ہے وہ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں, کس تکلیف اور کس پریشانی میں ہیں کہ اپنوں سے رابطے میں بھی نہیں آ سکتے. آپ کے اپنے رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جو آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن کبھی نیٹ آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. اور آج تو کرفیو بہت زیادہ سخت کر دیا گیا ہے, وہاں انٹرنیٹ بالکل بند ہے, لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بھارت کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ کشمیری سڑکوں پر نکل آئے تو ایک بھی بھارتی فوجی وہاں پر نظر نہیں آئے گا. اسی وجہ سے جو ہے بھارتی فورسز کو وہاں پہ بڑھا دیا گیا ہے, سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے. سیکیورٹی کیا کرنی ہے, ظلم جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے, بربریت سخت کر دی گئی ہے. اور یہ ان کی فوج نہیں ہے, یہ دشمن ہے, یہ گنڈے ہیں وہاں جو تعینات جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں, جو معصوم مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ابھی آپ کو جو ہے وہ بات کرواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ حمزہ صاحب ابھی ہمیں جوائن کریں گے, تو ہم ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. آج وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا جو خطاب 11 بجے متوقع ہے کشمیر کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ جو ہے وہ ہم نے 1-2 اور ان سے بھی جو سوال کرنے ہیں, جیسے ناصر حسین شاہ صاحب نے سندھ سے ہمیں جوائن کیا تھا تو میں نے ان سے بھی سوال کراچی کے حوالے سے بھی کر لیا کہ بارشوں کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہے اس حوالے سے کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے کیونکہ انفارمیشن ساری ان کے پاس ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو ہم ان سے جو ہے وہ لیں گے. اچھا, ابھی جو ہے وہ صدر عارف الویشن کو یہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے, تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے کیونکہ انفارمیشن ساری ان کے پاس ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو ہم ان سے جو ہے وہ لیں گے. اچھا, ابھی جو ہے وہ صدر عارف الوی جو ہے وہ کشمیر ریلی سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں. ابھی ہم آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ وہاں لیے چلتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں, اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا, مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے, جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے, لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں. اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو. اچھا, اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا, یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں. ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا, اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی, ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے, اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا, اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے, ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے, مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے. انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر, ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں,
जिस तरह से वो आबाद कर रहे हैं वहाँ के लोग जो वहाँ नहीं थे और फलस्तीनियों को निकाल रहे हैं, इन्होंने इसराइल से वो सीखा है। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजी ली है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और खित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ उसने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कोशिश ये है अमन के हवाले से, जब ये हुकूमत आई भी थी उससे पहले भी इस हुकूमत के आते ही पैगाम सिर्फ अमन का दिया गया, उसके बावजूद पुलवामा के गलत रिएक्शन में, झूठे रिएक्शन में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने फिर भी अमन का रास्ता चुना और अभिनंदन को वापस किया, सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को और हिंदुस्तान को कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। मगर मैं ये कहता हूं कि ये कब तक, ये 70 साल से 72 साल से और उससे पहले डोगरा राज से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता आया है। 9 लाख हिंदुस्तानी फौज वहां मौजूद है और मैं समझता हूं कि अगर 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए जो तब्दीली वो 370 में अपने आइन के अंदर लेकर आए, वो आइन के अंदर 370 भी गलत था, पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो 370 को भी बदला, 35A को भी बदला, और उस अंदाज से अगर 1 साल के अंदर कश्मीरियों को ये बात पसंद आ जाती तो आज हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। कर्फ्यू लगाना इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान के ये सारे इक़दामात बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल इलीगल हैं और कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, भी सुन ले, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। ये जो सीज और मुहासरा किया हुआ है हिंदुस्तानी फौज पर कश्मीरियों का, जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम है और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहां पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहां से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूं, नंबर एक ये कि वहां प्रेस को इजाजत दे। अगर हालात पुरअमन है तो प्रेस को आजादी होनी चाहिए, जितनी आजादी यहाँ तो मुकम्मल आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल आजादी है प्रेस की, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनेट लॉकडाउन वहाँ लंबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा से और इंडिया इंटरनेशनल फोरम से मेरी ये अपील है कि प्रेस के लिए रास्ता खोलें, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की डिमांड है कि जो तब्दीलियाँ वो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी में और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के खिलाफ वर्जी में लाए हैं, उनको वापस लिया जाए। तीसरी बात ये, अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। चौथी बात ये, अक़वाम दुनिया से मेरी अपील ये है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। OIC से मेरी ये अपील है कि इस बात को समझें और इस बात को कश्मीरियों का साथ दें। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सारी कौम इकट्ठा है। यहाँ आज सारे सेनेटर्स, अपोजिशन, गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के मामले में हम इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा हैं। और कश्मीर के लोगों को और साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा जिहाद किया, बड़ी मेहनत की, मिनॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले। हम पुरअमन कोशिश करते रहेंगे, मगर सब्र का पैमाना मेरे कश्मीरियों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का लबरेज होने के करीब है।
हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे, हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो खिताब कर रहे थे कश्मीर रैली से। उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो ये बता दिया है कि 72 साल हो गए हैं, अभी भी अगर कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 9 लाख से ज़ायद जो है वो फौज वहाँ पे तैनात है, जुल्म और बर्बरियत है, और हम ये पूरी दुनिया को जो है वो दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चे को उसकी नाना की जो है वो लाश पे बिठाकर जिस तरह तस्वीरें उतारी गई, ये इंसानियत से क्या कहें कि बहुत ही गिरा हुआ जो है वो सलूक जो है वो किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ। लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे, अपनी आवाज़ को दबाने की हमारी जब भी कोशिश की जाएगी तो हम तब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के हक में जो है वो आवाज़ बुलंद होती रहेगी। और यही तो सवाल हमारा है कि 72 साल हो गए तो कश्मीर कब आज़ाद होगा। जो सदर आरिफ अलवी का सवाल है वही हमारा सवाल है, और यही सवाल हम अपनी हुकूमत से करते हैं कि क्या अब कश्मीरियों के लिए सिर्फ आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, क्या अब कुछ करना ज़रूरी नहीं है। ये रैली जो है वो जब तक मेरा प्रोग्राम है 11 बजे तक, तो जो भी रैली अगर बीच में जो है वो कोई खिताब करेंगे तो हम आपको जो है वो लाइव कट के थ्रू जो है वहाँ ले जाते रहेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल हमजा खालिद साहब ने, और उनसे हम पूछेंगे कि आज कश्मीर के हवाले से, यौम इत्तिसाल के हवाले से वो क्या हमें जो है वो बताते हैं, कहाँ कहाँ से रैलियाँ निकाली जा रही हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, कि जो 365 दिन हो गए हैं पाबंद सलासल हुए हुए कश्मीरियों को, उस हवाले से भी, और साथ एक दो और चीज़ें हैं इनके सोशल मीडिया सेल के हवाले से जो है वो हमने उनसे बात करनी है। तो उस और फिर ये जो श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखा, ऐसा क्यों किया गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा साहब, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है जी। कश्मीर के हवाले से हम पहले बात करेंगे, यौम इत्तिसाल के हवाले से। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की बहुत सी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। अभी सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से यकजहती का इज़हार किया। तो आप क्या कहते हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और ये जो श्रीनगर हाईवे नाम रखा गया कश्मीर हाईवे हटाकर, इसके पीछे जो है वो क्या रीज़न है? देखिए, सब जानते हैं कि आज के दिन 1 साल हो गया है मिलिट्री सीज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और लोगों को ये रकमाल बनाया गया। प्रैक्टिकली 1 साल हो गया इस दिन को। तो आज हम इस दिन को सॉलिडेरिटी के लिए मना रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी बल्कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाके तकरीर करेंगे उनकी असम्बली में। जी बिल्कुल। और आपने जिस तरह बात की अभी कि उस कश्मीर हाईवे का नाम बदला गया, इस तरह साथ देखिए कुछ चीजों की सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है, ठीक है। श्रीनगर का नाम लेके स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर जो है, जो इंडिया के कब्जे में, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको फोकस दिलाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका कैपिटल सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे एम्बेसीज हैं, ठीक है, वो सब भी उसको नोटिस करते हैं। फिर आपने उसके साथ साथ देखा होगा कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने पोस्टल टिकट भी एक जारी की है, जो पूरी दुनिया में एम्बेसीज में जो पोस्ट जाती है उसमें भी वो कश्मीर के हवाले से चीजों को एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो ये सारे सफारती इक़दामात है जो किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया को नोटिस दिलाने के लिए किए जाते हैं, तो उनकी एक फेस वैल्यू होती है। इस सिलसिले में ये इक़दाम उठाए गए हैं। नहीं तो श्रीनगर हाईवे जो है वो नाम रखकर क्या मतलब, इससे क्या जो है वो इंडिकेशंस आती हैं? कश्मीर हाईवे, पूरा कश्मीर जो है वो इससे जो है वो रिलेट होता है। एक श्रीनगर हाईवे वो तो एक जगह आप उसको कह लें कि श्रीनगर जो है वो एक इलाका है जिसका जो है वो नाम आपने उसके साथ मुंसलिक कर दिया। इसके पीछे क्या मतलब, क्या है क्या? जी, आप बेसिकली अगर आपने जिस टाइम ये अनाउंस किया गया था, तो अगर आपने उस टाइम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर ध्यान सुना, तो उन्होंने इस टाइम इस बात पे इशारा किया था कि हम इस अज़म का इरादा करते हैं कि जल्द वो दिन आएगा कि हम सब मिलके, कश्मीरी भाई और हम सब पाकिस्तानी मिलके इस रोड पे जो श्रीनगर की जामा मस्जिद में जाके जुम्मा की नमाज अदा करेंगे। तो हमने एक अज़म का इरादा किया, इसलिए उस सिंबॉलिक, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि सिंबॉलिक वैल्यू होती है चीजों की। श्रीनगर क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो उसका नाम रख के उस पर आपका ध्यान दिलाया जाता है। वरना कश्मीर जनरली आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों आपका कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सिंबॉलिक है कि इसी रोड से जाकर जो है वो श्रीनगर में जो है वो एक दिन आजादी की नमाज जो है वो अदा की जाएगी। आपने इस चीज को जहन में रखते हुए इसका नाम जो है वो हाईवे का श्रीनगर हाईवे रख दिया, राइट?
जी, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई इतराज की बात नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मीडियम से जाने के कश्मीर में, लेकिन एक सिंबॉलिकली सड़क का नाम हम तो सब नहीं, एतराज की बात तो नहीं है, लेकिन जाहिर है इस बात को समझने की बात जरूर है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे नाजरीन जो इस चीज को जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आपको तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, आपके ही साथ तमाम मामलात हैं। आज कश्मीर के हवाले से जो डे मनाया जा रहा है, हमने इसीलिए आपको जो है ऑन कॉल लिया है, और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो इकदाम है। एक और इकदाम सामने आया कि पाकिस्तान के नक्शे में जो है वो कश्मीर को ऐड किया गया। इस पे हम आपकी पूरी टीम को, आपके जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहां कुछ आप लोगों ने जो है वो सिंबॉलिक टाइप जो है वो काम किए, वहां पर चलें कुछ अच्छा काम भी जो है वो सामने आया आपका। जी, और आप एक और चीज इस हवाले से भी देखिए कि हम 5 अगस्त जो है स्पेसिफिकली मकबूजा कश्मीर के लिए मना रहे हैं। हम आजाद कश्मीर के जैसे तो ये दिन मनाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो उस चीज को फिर टारगेट अगर ज़हन में रखें तो आपको श्रीनगर हाईवे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। सही सही जी, मैं बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये बता दीजिए, आप आपके सोशल मीडिया के हवाले से मुझे एक आपसे जो है वो सवाल ये भी करना है कि आपके सोशल मीडिया सेल को वजारत इत्तलात में मुंतकिल कर दिया गया भारी रकम तनख्वाहों के साथ, ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नदिया में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आप अगर इसको इस तरह से देखें कि आप अगर ये कहती हैं कि मीडिया ही डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया गया तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। मैं आपको स्पेसिफिक्स में आता हूँ। कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है, बिल्कुल जिस तरह मैं मेनली आपको एक नाम लेता हूँ, इमरान गजाली साहब है, उनको एज अ GM अपॉइंट किया गया। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट्स उनके बारे में बताता हूँ, फिर मैं एक आइडिया के बारे में बात करूँ, ठीक है। अच्छा, इमरान गजाली साहब जी यूनिसेफ के साथ कंसल्टेंट भी रहे पाकिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। उन्होंने KP गवर्नमेंट के साथ डिजिटल पॉलिसी पे भी काम किया, वर्ल्ड बैंक की एज ए कंसल्टेंट, ठीक है। उन्होंने NITP में वॉलंटरली आपके बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस को भी डिजिटल मीडिया के आगे जी। अब पॉइंट ये है कि आइडिया को समझने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में इस चीज की बहुत जरूरत है कि मैटर स्पेशलिस्ट लोगों को लाया जाए। तो आपके अपने पाकिस्तानी भारी भरकम तनख्वाहों के साथ लाया जाए, जो कोविड की वजह से हालात जो ऑलरेडी हम मईशत का रोना रोते रहते हैं सारा दिन, हमारे हालात जो है वो ठीक नहीं है, हमारे मामला ठीक नहीं है, उसके बाद अगर इतनी भारी भरकम तनख्वाहों पर लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसके बाद सवाल तो बनता है ना। अच्छा, नहीं, आपका सवाल बिल्कुल आपका हक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो वॉलंटरली आ जाता है, हमें उस पर भी एतराज होता है। अगर कोई बंदा पेड कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर के तहत लोगों को हायर किया जाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को, उस पर भी एतराज है। मुझे आप थोड़ा सा काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें कि इशू क्या है। उनकी अपॉइंटमेंट इशू है कि उनके एफिलिएशन PTI के साथ हमें कोई इशू नहीं है सर, हमें उनके अपॉइंटमेंट पे कोई इशू नहीं है खालिद साहब, हमजा साहब। हमें उनकी जो है वो इशू ये है कि ना आप लोगों ने कोई ऐड दिया, ना कोई प्रॉपर तरीके कार से जो है वो उनको लगाया गया, ना कोई पता चला, अचानक से एक जो है वो चीज होती है और फिर जो है वो सारे में ऑन हो जाती है। इसका पूरा तरीकेकार होते है ना, अपने बंदों को नवाजना, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई भी रूल बाईपास करके, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी को पॉलिसी को हम डायरेक्ट किसी को नवाजें। माशाल्लाह उनका 14 साल का एक्सपीरियंस है इसी डिजिटल मीडिया में। अचानक से पता चलता है आप लोगों को किसका कितना एक्सपीरियंस है? सॉरी सर, मैंने कहा अचानक से पता चलता है आप लोगों को किसका कितना एक्सपीरियंस है? नहीं, आपको अचानक कैसे पता चलता है? क्योंकि आप शायद आप लोग हमारी तरफ देखते नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगे कि सर हमारी नजरें आप पर है सर, हमारी पूरी नजरें आप पर है। और हाँ जी, बिल्कुल व्यू आपका है कि आपके तमाम कामों पर है। आप लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमें सब पता है। आपके सवाल के जवाब के लिए लेकिन थोड़ी सी गुजारिश, अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को किसी भी डिपार्टमेंट में लेके आया जाता है उसको मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम किसी तंग नजरिए से देखें या देखेंगे कि बड़ी कोई लूट मार का, अल्लाह माफ करे, कोई इस तरह का मामला हो गया। अगर एक बंदा मतलब आप सोशल मीडिया एक आपका पूरा प्रॉपर जो है वो एक काम कर रहा है हर तरह से, और उसको वजारत इत्तलात के साथ जो है वो मुंसलिक कर देने से आप क्या समझते हैं कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या क्या, मतलब क्यों किया गया? नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए आप मुझे थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आप मुझे अगर आप डिस्कस करके बता दें कि आपको इशू इमरान गजाली साहब जैसे लोगों से ये है कि उनकी एफिलिएशन PTI के साथ है। सर भारी भरकम तनख्वाहों पे लाएंगे, इशू तो होगा ना? क्या भारी भरकम? अच्छी खासी अमाउंट पर आपने जो हायर किया उनको कितनी, आप मुझे काइंडली कोट कर दें कितनी, आपको आपके नॉलेज में है कि उनकी पे कितनी? हमें तो सिर्फ ये एतराज है कि अपने लोगों को तो नवाजने से जो है वो, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये समझते हैं कि अपने लोगों को आप नहीं नवाजेंगे, आप जो रोजगार देंगे वो मैंडेट की बेस पर देंगे, आप उस पर देंगे, लेकिन जब अपने लोगों को नवाजा जाता है तो जाहिर बात है वहाँ पे सवाल तो बनता है।
اور یہ ایک بڑا سوال ہے. آپ سوال کریں, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستانی ہے, وہ سارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے, کوئی لا نہیں ٹوٹتا, اور گورنمنٹ میں ایک پروسیجر ہے کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو کانٹریکٹ بیس پہ گورنمنٹ اسٹرکچر میں لایا جاتا ہے کیونکہ اسٹرکچر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے اور ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں جو ملٹی نیشنل میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. سر 22 کروڑ عوام میں ایک وہی صحیح ہے, بس ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. نہیں تو میرا آپ سے ایک کاؤنٹر سوال ہے, کیا 22 کروڑ لوگوں میں وہ نہیں کاؤنٹ ہوتے, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ملک کو سرو کریں؟ ان کا زیادہ حق ہے, ٹھیک ہے. نہیں, ان کا زیادہ حق, میں زیادہ یا تھوڑے حق کی بات ہی نہیں کر رہا جی, میں تو کہہ رہا ہوں میرٹ پرویل کر رہا ہے. اگر ایک بندے کا 14 سال کا ایکسپیرینس اور وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے تو اس کو کیوں نہ چانس دے جائے کہ وہ ملک کے سرو کرے؟ کیوں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک دم سے جو ہے وہ ہم سو کے اٹھتے ہیں اور صبح کو کچھ نیا ہوا وہ ہوتا ہے, ایک ایسی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں رات کو سونے سے پہلے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, اور صبح کو جو ہے وہ نظارہ چینج ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے وہ آپ پہ ہے, کیونکہ ہمارے چینل کا موٹیو ہے کہ خبر سب سے پہلے, تو ہماری خبر جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ سوال کیا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, آپ بہتر طور پہ ہمیں اس پہ انفارمیٹ کر سکتے ہیں. میں بالکل آپ کو, میں یہی ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل دیکھیں ہمارا ایک, دیکھیں ہمارا جب ہم اسٹرگل میں تھے, جب ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم کیا بات کرتے تھے کہ اس ملک کے ادارے کمزور کر دیے گئے, اس ملک کے اداروں کو ریفارم کرنا ہے, یہاں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ لائے گئے جو آپ کے مدعے وطن لوگ ہیں, جو آپ کے پاکستانی ہیں, کوئی باہر سے ہم کسی انگریز کو ہائر کر کے نہیں لے آئے. نواز غزالی صاحب بالکل پاکستانی ہے, پاکستان میں رہتے ہیں, انہوں نے سرو کیے, انٹرنیشنل لیول میں ان کا ایک اسٹیچر ہے. سر اگر کچھ دن بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ بھی اس سیٹ کے لیے صحیح نہیں ہے اور پھر یو ٹرن لیا گیا, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ بالکل وہ سیٹ کے لیے ٹھیک ہے, جس نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہی سیٹ ٹھیک نہیں ہے, کچھ دن بعد آپ کو پتا چلتا ہے نا جا کے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر موقف تبدیل کریں گے آپ؟ میں بالکل موقف تبدیل نہیں کروں گا جی, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہم نے سوچ سمجھ کے بندے کو ذمہ داری دی اور انشاءاللہ نواز غزالی صاحب اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ ذمہ داری کو پورا نبھائیں گے اور آپ کو ریزلٹس دیں گے. اور اگر کوئی بھی ایسی ریزن آتی ہے کہ